بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ فَتْحُهُمَا وَرَفْعُهُمَا وَفَتْحُ الْأَوَّلِ وَنَصْبُ الثَّانِي وَفَتْحُ الْأَوَّلِ وَرَفْعُ الثَّانِي وَرَفْعُ الْأَوَّلِ وَفَتْحُ الثَّانِي۔ لائے نفی جنس کی بحث چل رہی ہے۔ لائے نفی جنس کے بارے میں پہلے بتلایا تھا کہ لائے نفی جنس کا اسم اس وقت منصوب ہوگا جب اس میں تین شرطیں پائی جائیں گی: ایلا، نکرہ اور مضاف یا مشابہ مضاف ہونا۔ اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے یا کوئی ایک شرط نہ پائی جائے کہ نکرہ ہو اور وہ ایلا بھی پائی جائے، نکرہ ہونا بھی پایا جائے لیکن مضاف و مشابہ مضاف نہ ہو، یعنی نکرہ مفردہ ہو تو وہ فتح پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اگر لا کا اسم معرفہ ہو یا نکرہ ہو لیکن اس کے درمیان فاصلہ پایا جائے، لا اور لا کے اسم کے درمیان فاصلہ پایا جائے تو پھر لا کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ، اور جائز ہیں فی مثل لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ کی جیسی مثالوں میں، لا حول ولا قوة الا باللہ جیسی مثالوں میں جائز ہیں خمسۃ اوجہ، پانچ وجوہات، پانچ طرح کے اعراب، یعنی لا حول ولا قوة الا باللہ جیسی مثالوں میں پانچ قسم کے اعراب جائز ہیں۔ اب لا حول ولا قوة الا باللہ میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ اب اس میں غور کریں کہ ایک تو یہ کہ لا نفی جنس ہے، حولا اور قوہ یہ اس کا اسم ہے۔ اب لا اور حولا یا لا اور قوہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو ایک تو چیز یہ پائی گئی کہ لا حول ولا قوت ان میں لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ دوسری چیز یہ کہ حولا اور قوہ یہ دونوں نکرہ ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ دو اسم آئے ہیں اور دونوں جگہ لا کا تکرار پایا جاتا ہے، اور وہ جو منصوب ہونے کے لیے جو شرط تھی مضاف یا مشابہ مضاف ہونا وہ یہاں پر نہیں پائی جا رہی، یعنی یہاں پر نکرہ مفردہ ہے۔ اوپر انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ اگر نکرہ مفردہ ہو تو پھر وہ فتح پر مبنی ہوتا ہے۔ یہاں صرف فرق یہ ہے کہ یہاں لا کا اسم تکرار کے ساتھ آ رہا ہے اور ان کے ساتھ لا بھی تکرار کے ساتھ آ رہی ہے، تو جب لا کا اسم نکرہ مفردہ ہو اور لا کے تکرار کے ساتھ آئے تو پھر اس میں پانچ وجوہات جائز ہوتی ہیں، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی مثالوں میں۔ جیسی مثالوں سے مراد یہ کہ لا کا اسم نکرہ مفردہ ہو اور دو جگہ آ رہا ہو اور دونوں جگہ لا کا بھی ساتھ تکرار ہو تو پھر اس میں پانچ طرح کے اعراب آتے ہیں۔ فتحہما دونوں پر فتح آئے گا، یعنی دونوں سے مراد حولا اور قوہ ہے، یعنی یوں پڑھا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو دونوں پر فتح آئے گا۔ فتح اس لیے آئے گا کہ لائے نفی جنس ہے دونوں جگہ پر، اور حولا نکرہ مفردہ ہے، تو جب نکرہ مفردہ ہو تو اوپر ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ مبنی علی الفتح ہوگا، تو دونوں پر فتح آئے گا۔ وَرَفْعُهُمَا دونوں پر رفع آئے گا،
اور جب انہوں نے کہا کہ رفع آئے گا، چونکہ ضمہ نہیں کہا، اور رفع میں تنوین پائی جاتی ہے، مبنی علی الفتح ہو یا مبنی علی الضم ہو یا مبنی علی الکسر ہو، تو اس میں زبر، زیر اور پیش پائی جاتی ہے، اور اگر رفع، نصب، جر کہیں تو اس میں زبر، زیر، پیش بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ تنوین بھی پائی جاتی ہے۔ رفع، نصب، جر میں تنوین بھی پائی جاتی ہے، تو یہاں دونوں پر جب رفع کہا تو یہاں سے یوں پڑھا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ رفع میں تنوین جائز ہوتی ہے اور مبنی میں تنوین جائز نہیں ہوتی۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ یوں بھی پڑھا جائے گا، اور جب یہ پڑھا جائے یعنی دونوں پر رفع پڑھا جائے تو اس صورت میں جو لا ہوگا یہ زائدہ ہوگا، یعنی یہ زائدہ ہوگا، یہ عمل نہیں کر رہا ہوگا۔ حول اور قوت یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے، یعنی لا زائدہ ہوگا، عمل نہیں کر رہا ہوگا، اور حول قوت مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوں گے۔ اور یہ مبتدا اس لیے بنے گے کہ دراصل یہ ایک سوال مقدر کا جواب بن رہے ہوں گے اس صورت میں، کہ احول لنا ام قوت، یہ سوال ہوگا، یا یہ سوال ہوگا کہ اب غیر اللہ حول و قوت، تو چونکہ سوال میں حول اور قوت یہ مرفوع تھے تو جواب میں بھی لا حول ولا قوت کہہ دیا جائے گا مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور لا زائدہ ہوگا۔ حول کا معنی ہوتا ہے پھرنا، یعنی سوال یہ کیا جائے گا کہ اب غیر اللہ حول و قوت، کیا اللہ کے سوا گناہوں سے پھرنا اور نیکیوں کی طاقت ہے؟ یا جو دوسرا سوال میں نے بتایا کہ احول لنا ام قوت، کیا ہمارے لیے پھرنا یا ہمارے لیے طاقت ہے؟ پھرنا یعنی گناہوں سے، اور طاقت یعنی نیکیوں کی، اطاعت کی۔ تو جواب میں کہہ دیا جائے گا لا حول ولا قوت، نہیں گناہوں سے پھرنا اور نیکیوں کی طاقت نہیں ہے، الا باللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کی توفیق سے ہی بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے اور نیکیاں کر سکتا ہے۔ وفتح الاول ونصب الثانی، اب تیسری وجہ بتلا رہے ہیں، فرمایا فتح الاول، پہلے پر فتح آئے گا، ونصب الثانی اور دوسرے پر نصب، یعنی یوں پڑھا جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس صورت میں جو پہلا لا آیا ہے یہ لا نفی جنس کا ہوگا، اور حولا نکرہ مفردہ ہونے کی وجہ سے مبنی علی الفتح ہوگا جیسا اوپر بتلایا، اور قوہ میں قوہ چونکہ یہ حولا پر عطف ہوگا، یعنی لا قوہ میں، لا قوتن میں لا زائدہ ہوگا، عمل نہیں کر رہا ہوگا، قوتن لفظاً حولا پر معطوف ہوگا، اور چونکہ حولا پر لفظاً یہ منصوب ہے یعنی فتح آ رہی ہے، اور فتح نصب کے ہی قائم مقام ہوتی ہے، تو یہ قوہ جو ہے یہ لفظاً حولا پر معطوف ہوگا، حولا پر فتح ہے تو اس پر بھی نصب آ جائے گا، لا حولا ولا قوتن پڑھا جائے گا۔ وفتح الاول ورفع الثانی، چوتھی صورت یہ بتائی کہ پہلے پر فتح آئے گا، دوسرے پر رفع، یعنی
لا حول ولا قوتن الا باللہ پڑھا جائے گا۔ اب اس میں یہ کہ جب پہلے پر فتح ہوگا تو وہاں پر تو لا نفی جنس ہوگا، اور حولا مفرد نکرہ مفردہ ہوگا، وہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ لا قوتن جب پڑھیں گے تو لا ہوگا زائدہ، عمل نہیں کر رہا ہوگا، اور قوتن یہ اب حولا پر لفظاً عطف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس جب قوتن پڑھا جائے گا تو اس صورت میں یہ حولا کے محلن معطوف ہوگا، یعنی حولا کے محل پر یہ معطوف ہوگا، اور حولا محلن جو ہے وہ مرفوع ہے، یعنی مبتدا کی جگہ پر ہے۔ حولا مبتدا کی جگہ پر ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو اس صورت میں دوسرے پر رفع آئے گا، یعنی لا حول ولا قوتن۔ جب قوتن تھا تو اس وقت بھی لا زائدہ تھی، جب قوتن تھا اس وقت بھی لا زائدہ ہے، لیکن جب قوتن تھا تو اس وقت حولا پر یہ لفظ کے اعتبار سے یہ معطوف تھا، اور جب قوتن ہے لام پھر بھی زائدہ ہے، لیکن یہ حولا کے محل پر یہ عطف ہے، اور حولا کا جو محل ہے وہ مبتدا کی جگہ پر ہے، تو اس وجہ سے یہ مرفوع آئے گا۔ ورفع ثانی، اب پانچویں جو بتلا رہے ہیں قسم، ورفع الاول و فتح ثانی، یعنی پہلے پر رفع اور دوسرے پر فتح، یوں پڑھا جائے گا لا حول ولا قوت۔ اب اس صورت میں جب لا حول پڑھیں گے تو لا نفی جنس نہیں ہوگا، بلکہ لا مشابہ بلیس ہوگا، اور مشابہ بلیس کی صورت میں لا جب مشابہ بلیس ہو تو اس وقت لا کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو لا حول پڑھا جائے گا، اور ولا قوت دوسرا جو ہوگا وہ وہاں پر لا نفی جنس ہوگا، اور قوہ جو ہے وہ نکرہ مفردہ ہوگا، تو اس وجہ سے اس پر فتح آئے گا۔ لیکن یہ جو صورت ہے یہ جائز نہیں ہے، یعنی لا حول ولا قوت، یہ صورت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مشابہ بلیس کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال یہ لا حول ولا قوت میں 5 اقسام بتائیں، اعراب کی 5 صورتیں بتائیں، اور میں نے وضاحت بھی کر دی کہ کس صورت میں کہاں پر لا کیا بن رہا ہوگا۔ وقد یحذف اسم اللہ لقرینۃ نحو لا علیک ای لا باس علیک۔ اب آگے ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں کہ وقد یحذف، اور کبھی کبھی حذف کیا جاتا ہے اسم لا کا اسم کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے لقرینۃ، کسی قرینہ کی وجہ سے۔ جہاں پر وقد یحذف اسم لا لقرینۃ، اور کبھی کبھی لا کا اسم قرینہ کے وقت حذف کر دیا جاتا ہے لقرینۃ میں جو لام ہے یہ وقت کے لیے، یعنی قرینہ کے وقت کبھی کبھی لا کا اسم حذف کر دیا جاتا ہے، نحو جیسے لا علیکا اے لا باس علیکا۔ یہاں دیکھیں کہ لا علیکا، اب یہاں پر لا کا جو اسم ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے، وہ موجود نہیں ہے، کیونکہ لا نفی جنس ہے، علی حرف جر ہے، اور کا ضمیر مجرور ہے، تو یہاں پر کوئی اسم نہیں پایا جاتا۔ اصل میں یہ تھا، اس لیے نہیں پایا جاتا لا علیکہ میں اسم کے اسم کو حذف کر دیا گیا ہے، لا باس علیکہ تھا، یعنی تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باسا اسم کو کیوں معذوف مانا گیا؟ اس کی وجہ یہ کہ لا بھی حرف ہے، اور علیکہ میں علا بھی حرف ہے، اور دونوں حرفوں کا ایک ساتھ داخل ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا، یہ
درست نہیں ہوتا تو یہاں پر اسم کو محذوف مانا گیا، یعنی لا باسا علیکا۔ اب فکرہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا، کیونکہ دو حرفوں کا اجتماع مناسب نہیں ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔